الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد يا بني إنك لن تجد طعمة حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب قال ربي وماذا أكتب قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. میرے معزز سامعین و ناظرین، حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو تقدیر کا انکار کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے. فرماتے ہیں کہ یا بنیا انک لن تجد طعمۃ حقیقت الایمان، اے میرے بیٹے تم اس وقت تک ایمان کے ذائقے کو چکھ نہیں سکتے جب تک کہ تم اپنے دل میں اس بات کو نہ بٹھا لو انما اصابک لم یکن لیخطئک وما اخطاک لم یکن لیصیبک، کہ جو مصیبت تمہیں پہنچی ہے وہ تم سے چوک نہیں سکتی، اور جو مصیبت تمہارے مقدر میں نہیں لکھی گئی وہ تمہیں کبھی پہنچ نہیں سکتی. پھر فرمایا کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اول ما خلق اللہ القلم، کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا، اور قلم کو پیدا فرمانے کے بعد اس سے فرمایا کہ اکتب، لکھو. قلم نے عرض کیا اے میرے رب میں کیا لکھوں؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ قیامت تک آنے والے ہر چیز کی تقدیر کو لکھو. حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اپنے بیٹے سے کہ اے میرے بیٹے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے جو شخص اس عقیدہ کے بغیر دنیا سے گیا تو اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. تقدیر کا معنی شریعت کی اصطلاح کے اندر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے طے کردہ امور کو دل سے تسلیم کرنا اور اس بات کا اعتقاد رکھنا کہ تمام حالات جو انسان کے اوپر آتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں. تقدیر کے بارے میں بہت سارے لوگ گمراہی کا شکار ہیں. بعض لوگ تو تقدیر کا بالکل انکار کرتے ہیں اور اس بات کے قائل ہیں کہ انسان خود اپنے افعال کا خالق ہے اور مکمل طور پر خود مختار ہے. ایسے لوگوں کو قدریہ کہا جاتا ہے کیونکہ یہ تقدیر کا انکار کرتے ہیں. اور دوسرا فرقہ ان لوگوں کا ہے جو جبریہ کہلاتا ہے، اور یہ لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ انسان مجبور محض ہے. اللہ کے فیصلوں کے سامنے انسان مجبور ہے، جو کچھ اس کے بارے میں طے ہو چکا ہے یہ اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. تو یہ دونوں افراط اور تفرید کا شکار ہے.
ان دونوں کے درمیان میں اہل سنت و جماعت کا مسلک۔ اہل سنت و جماعت فرماتے ہیں کہ انسان نہ تو مجبور محض ہے اور نہ ہی مختار مطلق، بلکہ حقیقت ان دو انتہاؤں کے درمیان ہے، یعنی انسان کے افعال کا خالق اللہ ہے اور انسان اپنے اختیار اور کسب سے افعال کو انجام دیتا ہے۔ انسان کاسب ہے اور اللہ تبارک و تعالی خالق۔ اور اسی حقیقت کو سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے اس طرح واضح فرمایا کہ ایک مرتبہ ایک شخص جب ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ مجھے تقدیر کا مسئلہ سمجھا دیجیے، تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ تم ایک پاؤں کے اوپر کھڑے ہو جاؤ۔ وہ آدمی ایک پاؤں کے اوپر کھڑا ہو گیا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا کہ اب دوسرا پاؤں بھی کھڑا کر لو۔ اس نے عرض کیا کہ میں اس کے اوپر قدرت نہیں رکھتا، میں اس پر قادر نہیں ہوں کہ دونوں پاؤں کو اوپر اٹھا لوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی تقدیر ہے، یعنی انسان اتنا مختار ہے اور اتنا مجبور ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو انسان اللہ رب العزت کے فیصلے پر راضی ہوگا تو اللہ نے جو فیصلہ کیا ہے وہ تو ہو کر رہے گا، لیکن اس فیصلے پر اوپر راضی ہونے کی وجہ سے اس انسان کو اجر ملے گا۔ اور جو شخص اللہ کے فیصلے کے اوپر راضی نہ ہوگا تب بھی اللہ کا فیصلہ پورا ہو کر رہے گا، لیکن اس کے نیک عمل ضائع ہو جائیں گے۔ بعض لوگ اپنی کمزوریوں اور خامیوں کا بوجھ تقدیر پر ڈال دیتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ صریح غلطی ہے اور جہالت کی بات ہے۔ ایسی سوچ اس وقت انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے جب انسان تقدیر کی حقیقت سے ناواقف ہو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے بارے میں اس عمل کا فیصلہ فرما دیا تھا، لہٰذا ہم نے اسے کرنا ہی تھا۔ اصل بات یہ کہ ہم نے اپنے اختیار سے ہی عمل کرنا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم تھا، یہ بات نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم تھا اس لیے ہم سے یہ عمل سرزد ہوا، بلکہ قاعدہ یہ کہ معلوم علم کے تابع نہیں ہوتا بلکہ علم معلوم کے تابع ہوتا ہے۔ فرمایا کہ تقدیر کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے تقدیر مبرم اور دوسری ہے تقدیر معلق۔ تقدیر مبرم سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے قطعی فیصلے ہیں کہ جن میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہو سکتی اور وہ لوح محفوظ کے اندر مقرر ہیں، طے شدہ ہیں۔ اور دوسری ہے تقدیر معلق۔ تقدیر معلق سے مراد یہ ہے کہ وہ تقدیر جو کہ شب برات میں شعبان المعظم کی 15ویں رات کو فرشتوں کے حوالے کر دی جاتی ہے، تو فرمایا کہ اس میں تبدیلی کا احتمال ہوتا ہے کہ انسان اچھے برے اعمال کرے اور انسان کے اچھے و برے اعمال اس تقدیر کو بدل سکتے ہیں۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ تقدیری فیصلوں پر رضا معرفت کا ثمرہ ہے۔ جب تمہیں اللہ رب العزت کی معرفت حاصل ہوگی تو اس کے فیصلوں پر راضی رہو گے۔ کیونکہ قضاء کے ضمن میں بہت ساری تلخیاں پیش آتی ہیں جن کا مزہ راضی برضا محسوس کرتا ہے، لیکن عارف کے نزدیک معرفت کی حلاوت کی وجہ سے وہ تلخیاں کم ہو جاتی ہیں، کیونکہ معرفت محبت کی طرف لے جاتی ہے جس سے تقدیر کی تلخیاں شہری ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے ایک مسلمان کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی تقدیر کے اوپر راضی رہے۔ سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔